الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ میں توحید کی بہت ہی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایک موحد شخص توحید پرست کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے، ان کے لیے امن و امان ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی توحید پرست ہوگا، موحد ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے کتنے بھی گناہ ہو اس کو معاف کر دے گا، اور توحید پر چلنے والا، توحید پر عمل کرنے والا، اور جو شخص توحید میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اور جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم اور بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد شرک سے دور رہے، شرک سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، اپنے توحید میں ملاوٹ نہیں کی، بلکہ توحید کو پاک و صاف رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا جانا مانا، اس پر عمل کیا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وهم مہتدون، اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے امن و امان قرار دیا ہے، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے شانتی ہے، ان کے لیے اچھائی ہے، اور وہ لوگ جو لوگ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھتے ہیں، ایمان کو خالص توحید سے اور اللہ خلوص للہیت لوجہ اللہ سے پر رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے شخص کے لیے امن و امان ہے، ایسے شخص کے لیے بہتری ہے، ایسا شخص اور ایسا ہی شخص ہدایت یافتہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا کی ہے، یہ صراط مستقیم پر ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم مقام کسی اور کو کھڑا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یا کسی بھی چیز میں، توحید اسماء و صفات میں، توحید الوہیت میں یا توحید ربوبیت میں کسی طرح سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو ایسا شخص ہدایت یافتہ نہیں ہے، ایسا شخص کے لیے امن و امان نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے اور ایسا شخص نہیں ہدایت یافتہ ہے، بلکہ ہدایت یافتہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کی آلودگی سے، شرک کی آلودگی سے پاک رکھا، جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا، جنہوں نے اپنے ایمان کو خالص لوجہ اللہ رکھا، وہ اس کے لیے امن و امان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے امن اور شانتی قرار دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کتنا بھی گناہ کر لے، اس کو پورے زمین کے برابر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ گناہ لے کر جائے گا، وہ بہت سے گناہ لے کر جائے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہوگا، خالص توحید پرست ہوگا، وہ کتنا ہی گناہ لے کر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔
اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو اس کے معاف کر دے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی کریم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک به۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے ایک ایسی چیز، ایک ایسے کلمے سکھائیے جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں، جس کے ذریعے سے میں آپ کا ذکر کروں، ادعوک اور آپ کو یاد کروں۔ قال موسیٰ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ قال کل عبادک یقولون هذا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کرتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار تیرے سارے بندے کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا ذکر بتا جو ہم خاص تیرے لیے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع في الأرض في كفه ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے موسیٰ اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے اندر اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہیت کا اقرار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کا اقرار سب سے بھاری ہوگا، اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر کے خطائیں لے کر آئے گا، دنیا بھر کے تو خطائیں لے کر آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور تم اس حال میں مجھ سے ملاقات کرو گے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لاتیتک بقرابها مغفرتا، تو میں اس کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں ملاوٹ نہیں کیا ہوگا۔ تو ان دونوں حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو ہدایت یافتہ کہا ہے، ایسے شخص کے لیے امن و امان والا کہا ہے، ایسے شخص کے لیے امن ہے، اس کے لیے شانتی ہے، اس کے لیے بہتری ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اپنے ایمان کو شرک کی آلودگی سے پاک نہیں رکھتا، اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے امن و امان نہیں ہے، ایسا شخص ہدایت یافتہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا لہم الامن وهم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن و امان ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہمیں خالص لوجہ اللہ ہماری عبادت، ہماری جو بھی چیزیں ہو، ہماری عبادت اور توحید ربوبیت کا اقرار، اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات، یہ خالص لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایکتا اور تنہا مانا جائے، تمام عبادات کے اندر، ربوبیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص رکھی جائے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی ہوگی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں فلاح پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید پرست ہوں، مکمل موحد ہوں، توحید والے ہوں، اور ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کے لیے
ضروری ہے کہ ہمارا ایمان شرک کی آلودگی سے پاک ہو، ہم نے کسی کو اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہو، اور تبھی ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، ہمارے لیے امن و امان ہوگا، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی ہی معاف کرے گا۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی طور پر توحید پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔